معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے الیکشن 2018 میں عمران خان کی حکومت بنانے میں مدد کی اور اس کے بعد انہوں نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد ناکام کروانے میں مدد کی۔ اس لیے عمران خان کو آدھا سچ بولنے کے بجائے پورا سچ بولنا چاہیے۔ پورا سچ یہ ہے کہ اگر عمران کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے میں جنرل باجوہ کا کردار ہے تو انہیں اس منصب پر بٹھانے میں بھی مرکزی کردار انہی کا تھا۔ اگر بلوچستان عوامی پارٹی MQM اور مسلم لیگ ق کو کپتان کا اتحادی بنوانے میں ان کا کردار تھا تو پھر شاید ان سے یہ بھی کہا گیا کہ بس اب آپ لوگ خان صاحب سے الگ ہو جائیں۔ چودھریوں میں بہرحال اختلاف ہو گیا مگر پھر بھی وہ جنرل باجوہ کے احسان کو یاد کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ عمران خان آج اگر اقتدار سے باہر بیٹھے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ان کی احسان فراموشی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ نیا سال ہمیشہ نئی امیدیں لے کر نمودار ہوتا ہے۔ یہ کئی لحاظ سے اہم سال ہے۔ اس کو استحکام جمہوریت کا سال قرار دینا چاہیے۔ ایک دوسرے کی سیاسی حقیقت تسلیم کر کے پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کریں۔ جمہوریت میں قبولیت کوئی چیز نہیں ہوتی، مقبولیت کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ یہ وقت کی بات ہے کہ سال 2021 ختم ہوا اور 2022 شروع ہوا تو ملک کا سیاسی نقشہ کچھ اور تھا۔ وزیر اعظم عمران خان تھے جو تیزی سے غیر مقبول ہو رہے تھے اور مسلسل ضمنی الیکشن ہار رہے تھے۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا نہ صرف بھرپور دفاع کرتے تھے بلکہ اپوزیشن کے ان دونوں پر الزامات اور سیاست میں مداخلت کو مسترد کرتے تھے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور مارچ 2022 میں عمران کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں اور حلیفوں کو یقین دلایا کہ تحریک ناکام ہوگی مگر پھر انہیں احساس ہونے لگا کہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ جس دن انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا اس سے ایک رات پہلے صدر پاکستان عارف علوی نے انہیں ٹیلی فون کر کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا مشورہ دیا مگر کپتان نہ مانا اور امریکی مداخلت اور سازش کے بیانیے کو بنیاد بنا کر نہ صرف اپنی توپوں کا رخ امریکہ کی طرف موڑ دیا بلکہ اسمبلیوں سے باہر آ کر جہاد کا اعلان کر دیا اور ہدف تنقید اسٹیبلشمنٹ کو بھی بنانا شروع کر دیا۔ ان کے مطالبات میں موجودہ حکومت کا خاتمہ، نئے انتخابات نئے الیکشن کمیشن کے تحت کرانا شامل تھا جس کے لیے انہوں نے 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اس پورے عمل سے پاکستان تحریک انصاف جو اب تک 2021 میں غیر مقبولیت میں تیزی سے اوپر جا رہی تھی اس سے بریک لگ گیا اور مقبولیت کا گراف اوپر جانے لگا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب PDM نے نواز شریف کی مرضی سے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے کیونکہ حکومت چلانا مشکل ہے۔ چند دن پہلے صدر عارف علوی نے کراچی میں میری موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے تصدیق بھی کر دی کہ اگر عمران خان 25 مئی کے لانگ مارچ کو مؤخر کر دیتے تو نئے الیکشن پر سمجھوتا ہونے جا رہا تھا۔ اب PDM کی جماعتیں اپنی سیاسی ناکامیوں کو سیاسی قیمت ادا کرنے سے تعبیر کرتی ہیں۔ حالانکہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد اگر ایک عبوری حکومت کے تحت نئے الیکشن ہو جاتے تو آج حکمران اتحاد انتخابات سے راہ فرار اختیار نہ کر رہا ہوتا۔ وہ اپریل میں بہت بہتر پوزیشن میں تھے۔ ایک اور بات جو سال 2022 میں اب ثابت ہے وہ جنرل باجوہ کا سیاسی کردار ہے۔ عمران خان صاحب آدھا سچ بول رہے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بے اختیار وزیر اعظم اور جنرل باجوہ پر مسلسل مداخلت کا الزام عائد کرتے ہیں اور نیب اور الیکشن کمیشن پر جانبداری کا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ میں نے عارف علوی سے پوچھا کہ اگر یہ سارے الزامات درست ہیں اور عمران کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، ہر چیز میں مداخلت ہو رہی تھی تو کیا کبھی وزیر اعظم نے انہیں برطرف کرنے کا اندیہ دیا؟ میاں صاحب نے صحیح یا غلط کم از کم جنرل جہانگیر کرامت کو بلا کر سوال تو اٹھایا جس پر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا، لہٰذا خان صاحب خاموش ہو کر کیوں بیٹھے رہے؟ علوی صاحب کا جواب تھا شاید ایسا خیال انہیں کبھی نہیں آیا تھا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ نیا سال نئی امیدیں لے کر آیا۔ یہ صرف الیکشن کا سال ہی نہیں، 1973 کے متفقہ آئین کی گولڈن جوبلی کا سال بھی ہے۔ یاد رکھیں اس نئے آئین کو کئی پیوند لگے، کئی ٹیکے لگے۔ اعلیٰ ترین عدلیہ نے جس کو اس کا تحفظ کرنا تھا نظریہ ضرورت کے تحت اسے توڑنے والوں کو قانونی کہا، جائز قرار دیا اور ہٹانے والوں کو جوڈیشل مرڈر کے ذریعے پھانسی دے دی۔ اس آئین نے ایک سمت دی،
निज़ाम दिया, आगे बढ़ने का रास्ता बताया। अगर इस तारीखी दस्तावेज को किसी आमिर ने कागज का टुकड़ा कहा तो वो आमिर अमर नहीं हुआ। बनाने वालों को आज भी याद किया जाता है। इन तमाम अकाबिर को खराज तहसीन पेश करने का वक्त है, जिन्होंने एक आइन पर इत्तफाक किया, इस आइन पर अमल नहीं हुआ। इसलिए सियासत को आमिरों ने सियासी स्टॉक मार्केट में तब्दील कर दिया। अब इलेक्शन से पहले वजीर आजम के लिए टेंडर खुलता है और फिर कबूलियत होती है। जमहूरियत मकबूलियत का नाम है, कबूलियत का नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।